السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ ناظرین کرام، ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت وطن عزیز پہ بڑے پرخطر حالات ہیں۔ اگر بات کی جائے بلوچستان کی، اسی طرح جنوبی پنجاب کی، تو وہاں پہ لاکھوں لوگ اس وقت بے آسرا ہو چکے ہیں۔ ان کے گھر تباہ ہو گئے، دیہاتوں کے دیہات صفحہ ہستی سے مٹ گئے، اور بڑی ہی خطرناک خبریں وہاں سے سننے کو مل رہی ہیں کہ لوگ وہاں پہ ملبوں تلے جو وہ دبے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کے حالات پہ رحم فرمائے۔ تو ان گھڑیوں میں بحیثیت مسلمان ہم سب کے اوپر ایک ذمہ داری لاگو ہوتی ہے، وہ یہ کہ ہم ان متاثرین کی بحالی کے لیے مؤثر کردار ادا کریں۔ جتنی ہم میں توفیق ہے، جتنا بڑھ چڑھ کے زیادہ سے زیادہ ہم جو ہے وہ ان کی بحالی کے لیے کردار ادا کر سکیں، ہمیں کرنا چاہیے۔ اس حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین بڑے شاندار ہیں۔ آپ نے بہت ہی زیادہ فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اب حدیث کے الفاظ سنیے گا۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا، جو بندہ اس دنیاوی مصیبتوں میں سے کسی کی ایک مصیبت اس سے دور کر دیتا ہے، اس کی پریشانی دور کر دیتا ہے، اس کے کسی دکھ کا مداوع کر دیتا ہے، تو فرمایا کہ نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، تو اللہ قیامت کی پریشانیوں میں سے اس کی ایک پریشانی ختم کر دے گا۔ جب تقابل کیا جائے دنیا کا اور آخرت کا، تو یقیناً آخرت میں ہی جو وہ فائدہ ہے، کیونکہ اس دنیا کی پریشانی تو عارضی پریشانی ہے، وہاں کی پریشانی وہ مستقل رہنے والی ہے، اس کا کوئی بھی آلٹرنیٹ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر دنیا میں آپ کسی کی پریشانی دور کر دیں گے تو قیامت والے دن اللہ رب العزت ہماری آخرت کی پریشانی کو ختم کر دے گا۔ اور اسی طرح آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من یسر علی مسلم یسرہ اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، جو کسی مسلمان کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، اس کے رہن سہن میں، اس کی زندگی گزارنے کے طریقے میں جو کوئی آسانی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس دنیا میں بھی آسانی کرتا ہے اور آخرت میں بھی۔ یعنی کہ کسی کی ایک زندگی کا کوئی مسئلہ یا کوئی پرابلم آپ اس کی حل کر دیتے ہیں، اس کے لیے آسانی پیدا کر دیتے ہیں، تو اللہ بندے کے لیے دنیا میں بھی آسانی کر دیتا ہے اور آخرت میں بھی آسانی کر دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ ومن ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ جو بندہ کسی مسلمان بھائی کے عیب چھپاتا ہے، اس کی کمزوریوں کو جو ہے وہ ڈھانپ لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں بندے کے عیبوں کو ڈھانپ لیتا ہے، پردہ ڈال دیتا ہے۔ اور اس سے اگلی بات بڑی شاندار ہے، جو سمجھ لیجئے کہ آج کے پورے اس بیان کا خلاصہ ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ جب تک ایک بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد کرتا رہتا ہے۔ یعنی یہ بات ذہن میں رکھیے کہ آج اگر آپ کسی کی مدد کے لیے ہاتھ آگے کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کے لیے جو ہے وہ راستے آسان کرے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری مدد کرے تو اس دنیا میں دکھی لوگوں کی مدد کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑیے، اپنا زیادہ سے زیادہ مال، اسباب اور خود بھی بذات خود جو ہے وہ ان کی امداد کے لیے، مدد کے لیے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، تاکہ ہم سرخرو بھی ہو سکیں، اور ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے طلبگار تو ہیں ہی، لیکن اللہ تعالیٰ ہماری جو وہ مدد کرے، اس نیت سے بھی ہمیں یہ کام کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح اگر آخرت میں ہم اپنی پریشانیوں سے چھٹکارا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں دنیا میں بھی دوسروں کی پریشانی میں دوسروں کی پریشانی ختم کرنے میں ان کا ہاتھ بٹانا چاہیے۔ اور اس سلسلے میں آپ سے اپیل یہ کروں گا کہ بڑھ چڑھ کر سیلاب کے متاثرین کی بحالی کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ آپ خود وہاں پہ جا سکتے ہیں، خود وہاں پہ پہنچیں، آپ کسی رفاہی تنظیم کے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں تو کریں، لیکن یہ ہے کہ یہ اقدام ضرور کریں۔ آج وطن عزیز کو اس امر کی شدید ضرورت ہے کہ اپنے سارے سیاسی، مسلکی، مذہبی اور گروہی تعصبات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے، ان کو چھوڑتے ہوئے صرف مسلمان بن کے اور پاکستانی بن کے اپنے دکھی مسلمان بھائیوں کی مدد کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔